اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں 3 بیٹے دیے اور تینوں اٹھا لیے گئے۔ قاسم اٹھا لیے گئے، عبداللہ اٹھا لیے گئے، ابراہیم اٹھا لیے گئے۔ 4 بیٹیاں دیں، 3 زندگی میں ہی اٹھا لی گئیں۔ زینب اٹھا لی گئیں، ام کلثوم اٹھا لی گئیں، رقیہ اٹھا لی گئیں، لیکن 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضور پاک نے فرمایا لوگوں کی نسل ان کے بیٹے سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، اور یہ ثابت کیا، یہ پروف کیا اور اس لعنت کو دھویا کہ بیٹی کا پیدا ہونا بیٹی کے ہاں میں اس میں لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطہرات کے بارے میں بتاؤں گا، اور شادی کے وقت ہمارے پیارے نبی کی عمر اور ازدواج مطہرات کی کیا عمر تھی یہ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم نے پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ دوسری شادی حضرت سودا سے کی۔ اس وقت حضرت سودا کی عمر 50 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی۔ تیسری شادی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال اور بعض روایت کے مطابق 12 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 54 سال تھی۔ چوتھی شادی آپ نے حضرت حفصہ سے کی۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر 20 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ پانچویں شادی آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے کی۔ اس وقت دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب میرے فرشتے کسی کی جان نکالنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کی جان یہاں خلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، تم سارے اس کو مل کر دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اگر تمہارے اندر کوئی سچا موجود ہے، کوئی میرا شریک موجود ہے، تو اس کی جان، اس کی روح کو ایک لمحے کے لیے واپس کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ پوری انسانیت موت کے آگے بے بس ہے۔ ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کو وقت دینا چاہیے، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ دنیا میں سب سے بڑا غم جو پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے وہ جوان اولاد کا اس دنیا سے ان کے سامنے چلے جانا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ دانیال خان کے پیرنٹس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ لڑکا بہت ینگ تھا یار، ہی واز ویری گڈ۔ اللہ پاک اس کی مغفرت عطا کرے، اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن یہ اپیل میری ان کے پیرنٹس، ان کے دوستوں، ان کے عزیز و اقارب سے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا اکاؤنٹ یا تو سسپینڈ کر دیں یا پھر ڈیلیٹ کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس کی بہتری ہے۔ پلیز اگر آپ اس کو قبر میں سکون پہنچانا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ ہز اکاؤنٹ ایز سون ایز پاسبل۔ تھینک یو۔ میری یہ ویڈیو میری تمام بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں بیٹھے اپنی شادی کا انتظار کر رہی ہیں یا پھر اچھے رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ نے صرف کرنا اتنا ہے کہ نماز عصر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ آپ نے نماز عصر کے بعد 312 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ کے حضور اپنے حق میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے جو آپ کو پسند بھی ہوگا۔ جزاک اللہ۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کا فائدہ ہو۔ شکریہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بزرگ بڑی دور سے پیدل چل کر ان کے لیے کھانا لایا۔
وہ بہت خوش تھا کہ آپ ان کا کھانا لازمی کھائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ روزے سے ہیں، مگر اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نے روزے کو توڑ دیا۔ ساتھ بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ سرکار آپ کا روزہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ توڑنے کا تو کفارہ ہے، مگر دل توڑنے کا کفارہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا بھی دل نہ ٹوٹے۔ جزاک اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو 1 مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کریں گے، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ اور موسیٰ، میرے اور تیرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب وہ افطار کریں گے تو ہمارے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے میں ان کی وہ دعا قبول کروں گا۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا